اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اہل بیت سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ سب تعریفیں حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عظم والہ و عظم شانہ و تم برہانہ کی ذات کے لیے ہیں۔ کروڑ مرتبہ درود و سلام آقا دو عالم صبر دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ذات شریفہ سے بات پر ہوں، جن کے صدقے میں برادران اسلام اللہ پاک نے ہم سب کو اسلام کی، ایمان کی، قرآن کی دولتیں عطا فرمائی۔ محترم مقام جناب چودھری حاجی مہربان صاحب نے دوسری مرتبہ اس بندہ ناچیز کو اس اپنے گھر میں بارگاہ حسینیت میں شہدائے کربلا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دی، بندہ حاضر ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے، اس گھر والوں کے لیے، سب کے لیے اللہ پاک توشہ نجات، توشہ بخش، توشہ آخرت بنا دے۔ میاں محمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نت نت آتھ لگدالائی ایک ارمان داویلا، رب جانے کھلنا میں سبب دے کب ہوئے گا میلا۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کس نے کب دنیا چھوڑنی ہے اور پھر ہم نے مل بیٹھنا ہے کہ نہیں۔ اللہ پاک ہماری زندگی میں برکت فرمائے، اسی طرح پیار و محبت اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ محترم حاجی مہربان صاحب کے گھر میں اللہ پاک خیر و برکتوں کا نزول فرمائے، آپ حضرات کو، ہم سب کو اللہ پاک دین دنیاوی نیکیوں سے مالا مال فرمائے۔ یہ محفل بارگاہ حسینیت میں، بارگاہ شہدائے کربلا میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی ہے، اللہ پاک اس کو قبول فرمائے۔ برادران اسلام، سید الانبیاء میرے اور آپ کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے، سب سے بڑا رتبہ ہے، سب سے بڑا درجہ ہے۔ اس درجے کے اوپر اور کوئی درجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے جتنے پیغمبر دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، تمام پیغمبروں پر اللہ نے آپ کو سید بنایا، سردار بنایا۔ آپ سید الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی امت کو اللہ رب العزت نے ساری امتوں کا گواہ بنایا ہے۔ تو یہ امت خیر امت ہے، کنتم خیر امت، اللہ فرماتے ہیں تم بہترین امت ہو۔ تو اس امت کے لیے، اس امت کی رکھوالی کے لیے، اس امت کو فیضان نبوی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور کی آل میں، حضور کے گھر والوں میں ایک شخصیت کو اللہ پاک نے اس مقام پر فائز فرمایا کہ اس کے مقام سے کسی اور کا مقام بلند نہیں ہے۔ وہ ہے حضرت امیر المومنین مولا حیدر کرار، جن کو اللہ پاک نے سید الاولیاء بنایا۔ آپ اولیاء کے سردار ہیں۔ اب سید الانبیاء حضور ہوئے اور سید الاولیاء اولیاء کے سردار مولا حیدر کرار ہوئے۔
اور اب تیسرا ٹائٹل ہونا چاہیے تھا سید الشہداء۔ تو اللہ رب العزت نے اس کائنات عظیم میں جتنے بھی پیغمبروں کی جماعت گزری ہے یا مسلمان گزرے ہیں یا آ رہے ہیں یا قیامت تک ہوں گے، اللہ رب العزت نے یہ درجہ کمال جو ہے سید الشہداء کا، امام علی مقام امام حسین کو اللہ پاک نے حضور کے اہل بیت میں عطا فرمایا۔ اور چوتھا درجہ جو تھا وہ عورت ہونی چاہیے تھی جو ساری روئے زمین کی عورتوں کی سردار ہو۔ تو اللہ رب العزت نے خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو نساء العالمین بنایا ہے۔ آپ ساری روئے زمین کی عورتوں کی جنت میں سردار ہوں گی۔ اس طرح یہ سب درجہ جو ہے میرا نبی حاصل کر گیا ہے، آپ کا نبی حاصل کر گئے ہیں۔ اللہ نے آپ کو سید الانبیاء بنایا، آپ کے داماد کو، آپ کے بھائی کو سید الاولیاء بنایا، آپ کی بیٹی کو نساء العالمین بنایا، آپ کے نواسے کو سید الشہداء بنایا۔ یہ درجے جو ہے اللہ پاک نے ان شخصیتوں کو عطا فرمائے ہیں۔ تو لہذا اللہ رب العزت نے ان کو یہ مقام ایسے ہی عطا نہیں فرما دیا، یہ بڑی قربانیوں کے بعد، بڑی محبتوں کے بعد، بڑی آزمائشوں کے بعد اور بڑے ہی اصرار کے بعد جو ہے اللہ پاک نے ان کو یہ مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ کون نہیں جانتا حضرت خاتون جنت حضرت مولا حیدر کرار کی شان کو؟ حضرت مولا حیدر کرار جو ہے وہ سید الاولیاء کیوں بنے ہیں؟ اس لیے بنے ہیں کہ سب سے پہلے میرے نبی نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو اس اعلان نبوت میں مکہ کی سرزمین میں جہاں بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان بڑے لوگوں میں کسی نے بھی نہیں کہا، سارے بیٹھے ہوئے تھے مجلس میں، تو ان میں سے ایک بچہ جو 10 سال کا تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا سب سے پہلے میں آپ کو نبی مانتا ہوں، آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ کہہ دیا کرے، کوئی بات نہیں، ثواب ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ شرف، یہ بزرگی پہلے ایمان ہونے کی اللہ پاک نے حضرت مولا حیدر کرار کو عطا فرمائی۔ اس لیے آپ سید الاولیاء ہیں، سارے اولیاء کے آپ سردار قرار پائے کہ سب سے پہلے آپ نے ایمان کو قبول کیا۔ بڑے بڑے لوگ موجود ہوں تو ایک بچہ کھڑا ہو، سب نے مذاق کرانا شروع کر دیا، تو حضرت علی اسلام قبول کرنے کے بعد بیٹھ کے پھر حضور نے فرمایا کون ہے تم میں سے جو میرا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہے؟ تو کوئی کھڑا نہیں ہوا۔ پھر حضرت علی کھڑے ہو گئے، پھر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ وہ بیٹھ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر جو ہے حضور نے کہا کون ہے تم میں سے مجھے نبی ماننے کے لیے تیار؟ تو کوئی نہ بولا، تو حضرت مولا حیدر کرار کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ تیسری مرتبہ بھی وہی کھڑ کر اور پھر انہوں نے اسلام قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن من ڈن سب کچھ قربان کر دیا۔ حضور کی معیت میں رہے، حضور کی خدمت میں رہے، حضور کی تربیت میں رہے۔ بھائی اس زمانے میں اگر میرے پاس کوئی شاگرد کامیاب ہو جائے، میں اپنی بات کرتا ہوں، نالائق آدمی ہوں، تو میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میرا شاگرد جو ہے ماشاءاللہ وہ بڑا اچھا قاری بن گیا، بڑا اچھا عالم بن گیا، بڑا اچھا مقرر بن گیا، بڑا ہی نیک بن گیا۔ موجودہ زمانے میں دیکھو نا کتنی صدیاں گزر چکی ہیں، تو اگر مجھ جیسا نکمہ نکارا آدمی کے فخر کر سکتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہنے والا فخر کرنا چاہیے نا اس کو، اور اللہ کو بھی فخر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام ایسے عطا فرمائے، ایسے جانسار عطا فرمائے۔ تو سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت علی نے پڑھا ہے۔ واحد شخصیت ہے بچوں میں جنہوں نے کلمہ سب سے پہلے پڑھا۔ اور پھر آگے بات ایران کو بات یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ خامد کو بہت کم مانتی ہیں، کیونکہ خلوت جلوت ان کو پتہ ہوتا ہے خامد کے بارے میں، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ حضور کی زوجہ محترمہ سب سے پہلے اللہ پاک نے ان کو یہ شرف بخشا ہے کہ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا۔ حضور
अलैहिस्सलाम के लिए उनके कमालात को देखकर, उनके मुजज़ात को देखकर, उनकी शान को, अजमत को देखकर उन्होंने 40,000 दिरहम उस जमाने में हुजूर के कदमों में डाल दिए। फरमाया ये इस्लाम के लिए आप खर्च करें। बहुत बड़ी रकम थी उस जमाने में, सब कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत खदीजतुल कुबरा के बतन से हजरत खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पैदा फरमाई। बेटियां और भी हुजूर की थी, 3 बेटियां और थी। ये सबसे छोटी बच्ची थी, सबसे छोटी थी, लेकिन अल्लाह ने इनको ये शान अता फरमाई। मेरे नबी की बारगाह में जब भी जद हाजिर होती थी, अल्लाह के नबी खड़े होकर अपनी बेटी का इस्तकबाल फरमाते थे। अल्लाहु अकबर। बेटी का एहतराम करना मेरे नबी ने सिखाया, बेटी के साथ मोहब्बत करना मेरे नबी ने सिखाया, बेटी के लिए खड़ा हो जाना मेरे नबी ने सिखाया, बेटियों की इज्जत करना मेरे नबी ने सिखाया। फरमाया बेटी अल्लाह की जानिब से रहमत होती है, अल्लाह ने मुझे 4 रहमतें अता फरमाई। बेटी घर में पैदा होती है, हमारे चेहरे अफसरदा हो जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा मुसलमान को नहीं होना चाहिए। मुसलमान को ये इस किस्म की सोच हरगिज़ नहीं रखनी चाहिए। बेटे भी अल्लाह देता है, बेटियां भी अल्लाह देता है। मेरे नबी को अल्लाह पाक ने बेटे भी अता फरमाए हैं, बेटियां भी अता फरमाई हैं। बेटे बचपन ही में फौत हो गए, बेटियां जिंदा रही, लेकिन यके बाद दीगरे शादी होने के बाद तीनों फौत हो गई। चौथी बेटी हज़रत खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा, बड़ी जिंदगी आपने पाई। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसतों पर, आपकी अदाओं पर, आपके कमालात को मानते हुए हमेशा जो हुजूर फरमाते आशा तो सिद्दीक़ा फरमाती है, मैंने अपने घर वालों में किसी को भी इतना नहीं पाया कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बैठने, उठने, चलने फिरने में मुशाहबत रखता हो तो वो खातून जन्नत थी। बैठने में, उठने में, चलने में, रुकू करने में और इबादत करने में, यहाँ तक के हज़रत खातून जन्नत इतनी इबादत करती हैं जिस तरह आपने अब्बा जान को देखा था सारी रात खड़े होकर अल्लाह की बारगाह में इल्तिजाएं करते थे, दुआएं करते थे, नमाज पढ़ते थे। पाँव में भरवा जाता था, पेंडियों में जख्म हो जाते थे। हज़रत खातून जन्नत सारी रात, सर्दियों की लंबी रात में अल्लाह की बारगाह में खड़ी होकर नमाज पढ़ती हैं, इतना लंबा सजदा करती हैं, सुबह हो जाती है, ताज्जुद का वक्त करीब हो जाता है, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती, या अल्लाह रात को और लंबा कर दे ताकि तेरी फातिमा दिल भर कर सजदा करे। सुभान अल्लाह। बात कहने की है, लेकिन अमल करना बहुत मुश्किल है। कहना तो मेरे लिए भी आसान है, सुनना तो आपके लिए भी आसान है, लेकिन बरादरान इस्लाम, मेरी बहनें भी सुनती होंगी, मेरी बेटियां भी सुनती होंगी इस घर में। अल्लाह की कसम है, खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा की गवाही हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने बयान फरमाई कि मैंने उनको नबी करीम के इतने करीब पाया कि उनका चलना फिरना, गुफ्तगू करना, बैठना, उठना, इबादत करना बिल्कुल अल्लाह के नबी की तरह था, बिल्कुल नबी करीम की तरह था। और हुजूर अलैहिस्सलाम सिर्फ खड़े नहीं होते, बल्कि आप उनके पेशानी पर प्यार करते, आंखों को चूमते और अपना जहां बैठे होते उस जगह को छोड़कर खातून जन्नत को बताते। बेटी यहाँ बैठे, अल्लाह अकबर कबीरा। हम बच्ची घर में आए तो परवाह भी नहीं करते, बेटी ऐसी क्या है, बैठे रहते हैं। लेकिन ये खिलाफ की सुन्नत है। क्या है? खिलाफ की सुन्नत है। किसी की भी ताज़ीम करेंगे, वो बेटा हो या बेटी हो, इज्जत करेंगे तो वो भी आगे से इज्जत करेगा। अल्लाह हज़रत खातून जन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इतनी इबादत की, इतनी रियाजत की, इतना ज़ुहद किया, इतनी रियाजत की है, अल्लाह को इतना राजी किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जन्नत की औरतों का सरदार बनाया। सरकार दो आलम की बारगाह में हाजिर हुई
آپ اسلام نے ان کے کان میں بات کہی